بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل یوٹیوب ویورز۔ ویلتھ آف انفارمیشن میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ کہ اس چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے۔ رجب 9 ہجری کو حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ تبوک اس راستے پر واقع تھا جو اس زمانے میں مدینہ منورہ سے شام کی طرف جاتا تھا۔ اس غزوے کا سبب یہ بنا کہ شام سے آنے والے تاجروں نے حضور علیہ السلام کو اطلاع دی کہ رومیوں کا ایک بڑا لشکر شام میں جمع ہو رہا ہے اور وہ لوگ سلطنت اسلامیہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ رومیوں کے لشکر کو اسلامی حدود میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ یہ بہت طویل سفر تھا اور شدید گرمی کا موسم تھا۔ ان دنوں پورا عرب قحط کی لپیٹ میں تھا، اس لیے اہل مدینہ تقریباً تہی دست تھے۔ اسی بنا پر اس غزوہ کو غزوۃ الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی والا غزوہ۔ ظاہر ہے کہ ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں آگ کی طرح تپتے ہوئے صحراؤں کو عبور کرنا آسان کام نہیں تھا۔ منافقین سخت گھبرائے ہوئے تھے اور اہل ایمان کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے کہتے پھرتے تھے کہ اس گرمی میں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ توبہ آیت نمبر 83، پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں بیٹھے رہو۔ یہ سفر چونکہ طویل تھا اور مشکل حالات میں پیش آ رہا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے واضح اعلان فرما دیا تھا کہ تبوک جانا ہے، تاکہ ہر شخص اس فاصلے کو مد نظر رکھ کر تیاری کرے۔ اس غزوے کے لیے حضور علیہ السلام نے اہل ثروت کو تنگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور 1000 دینار لا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے۔ جو لوگ عطیہ دے رہے تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہمراہ جہاد کے لیے بھی جانا تھا، اس لیے سب نے اس بات کا خیال رکھا کہ عطیہ دینے کے بعد گھر میں کم از کم اتنا بچ جائے کہ ہماری غیر موجودگی میں گھر والوں کو فاقے نہ کرنے پڑے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سوچوں سے ماورا تھے اور ان کا انداز فکر سب سے نرالا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو کچھ تھا سب کا سب اٹھا لائے۔ یہ دیکھ کر حضور علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے بصد اعتماد جواب دیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی تمام اہل خیر نے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حسب استطاعت مجاہدین کے لیے امداد فراہم کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نصف مال لے کر آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اوقیہ سونا لے کر آئے۔ مسلمان عورتوں نے اپنے زیورات پیش کر دیے۔ کسی صحابہ نے سواری کے لیے اونٹ فراہم کیے اور کسی نے گھوڑے۔ کوئی صاحب غلہ لے کر آئے اور کسی نے ہتھیار دیے۔ شب و روز کی مسلسل جد و جہد اور تیاریوں کے بعد آخر کار 30,000 افراد پر مشتمل عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ سنیت الوداع کے پاس حضور علیہ السلام نے اس لشکر کا آخری معائنہ کیا اور قبائل کو احکامات صادر فرمائے۔ علقمہ خزاعی اور ان کے والد کو راستہ بتانے کے لیے ساتھ لیا اور رجب 9 ہجری کو بروز جمعرات تبوک کی جانب روانہ ہوئے۔ بہت سے لوگ روانگی کے وقت حضور علیہ السلام کے ہمرکاب نہیں ہو سکے اور پیچھے رہ گئے۔ ان میں زیادہ تعداد تو منافقین کی تھی، جنہوں نے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے ساتھ جانے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا اور ایسے لوگوں کے بارے میں آیات نازل ہوئیں۔ سورۃ توبہ آیت 44 اور 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی آپ علیہ السلام سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں پریشان ہو رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو بعض مجبوریوں کی بنا پر ساتھ تو نہیں دے سکے تھے مگر بعد میں لشکر کے ساتھ جا ملے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیمار تھا، اس لیے وہ بھی ساتھ نہیں جا سکے اور اونٹ کے علاج معالجے میں مصروف رہے۔ خیال تھا کہ اونٹ صحت یاب ہو گیا تو بعد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جا ملوں گا۔ چند دن بعد اونٹ تندرست ہو گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر سامان لادا اور سوار ہو کر چل پڑے، مگر راستے میں اونٹ پھر بیمار ہو گیا اور چلنے کے قابل نہیں رہا۔ اب مزید تاخیر ناقابل برداشت تھی، اس لیے انہوں نے سامان اتار کر اپنے کندھوں پر رکھا اور اونٹ کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اس شدید گرمی میں اتنا بھاری بوجھ اٹھا کر صحرا میں تنہا سفر کرنا آسان کام نہیں تھا، مگر عشق کا جذبہ معجزن ہو تو کوئی مشکل نہیں معلوم ہوتی۔ طویل صحرا نوردی کے بعد آخر کار وہ لشکر کے قریب پہنچ گئے۔ صحابہ کرام نے حیرت سے کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک آدمی تنہا اور پیادہ چلا آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کو ابو ذر غفاری ہونا چاہیے۔ چند لمحوں بعد سب نے تصدیق کر دی کہ واقعی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، یہ تنہا جیے گا، تنہا مرے گا اور تنہا اٹھایا جائے گا۔ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو پیاس سے بے حال تھے۔ پانی پی کر حواس بحال ہوئے تو اپنی داستان بیان کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر غفاری، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہر قدم کے عوض تمہارا ایک گناہ معاف فرمایا ہے اور ایک درجہ بلند کیا ہے۔ یہ مزدہ جان فزا سن کر حضرت ابو ذر غفاری حشاش بشاش ہو گئے۔ لشکر اسلام حضور علیہ السلام کی سربراہی میں تبوک کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں مقام ہجر سے لشکر کا گزر ہوا، جہاں قوم سمود نے اپنے مکانات تراش کر بنائے تھے۔ چونکہ اس مقام پر عذاب الہی نازل ہو چکا تھا، حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے اور نہ پانی پیے۔ سفر کے دوران ایک دفعہ پانی ختم ہو گیا اور لوگ پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے بے چین ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ علیہ السلام کی دعا سے ہم پر برکتیں نازل فرمائی ہیں، آج بھی دعا فرما دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، بادل گھر آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں جل تھل ہو گیا اور خشک ندی نالوں میں پانی رواں ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جی بھر کر پانی پیا اور پانی سے برتن بھر لیے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بارش صرف اس حصے میں ہوئی تھی جہاں لشکر مقیم تھا، باقی سارا صحرا بددستور خشک تھا۔ اس قدر گرم موسم میں اتنا طویل سفر بذات خود ایک مسئلہ تھا۔ پھر سامان خورد و نوش کی کمی نے مزید مسائل پیدا کر رکھے تھے۔ کبھی غلہ ختم ہو جاتا تھا، کبھی پانی، مگر قربان جائیں ان حوصلہ شکن حالات میں بھی ان نفوس قدسیہ کے صبر و ثبات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بالآخر یہ کاروان عزم و ہمت، مصائب و مشکلات کی گھاٹیاں عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور منزل مقصود کے قریب جا
پہنچا۔ تبوک جانے کا مقصد رومیوں سے جہاد کرنا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، مگر جب حضور علیہ السلام پیش قدمی کرتے ہوئے خود ہی سرحد پر جا پہنچے تو رومیوں پر ہیبت چھا گئی اور ان کو سامنے آنے کی جرات نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے تبوک میں 15-20 دن قیام فرمایا۔ اس دوران حضور علیہ السلام نے ارد گرد آباد مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملاقاتیں کی اور صلح کے معاہدے کیے۔ وہ لوگ حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق اور اعلیٰ ظرفی سے بہت متاثر ہوئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں بہت سے تحائف پیش کیے۔ اس غزوے میں اگرچہ لڑائی تو نہیں ہوئی، مگر حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے رفقا کی شجاعت و بہادری کی ہر طرف دھاگ بیٹھ گئی، اور پھر زندگی بھر کسی کو حضور علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تبوک کا سفر مسلمانوں کے لیے بے حد فوائد اور حکمتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ نمبر 1، غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی استطاعت کے مطابق مال لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ اس طرح مالدار لوگوں کو اجر عظیم، جنت کی بشارت اور اپنا مال فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، جبکہ فقراء اور غریب صحابہ کرام کی دستگیری ہوئی، اور یوں لشکر اسلام تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ اتنی کثیر تعداد میں جمع ہوا۔ نمبر 2، اس موقع پر منافقین جو کہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے اور خود کو حضور علیہ السلام کا سچا جانثار کہتے تھے، ان کا راز فاش ہو گیا۔ سورۃ توبہ آیت 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کو معاف کرو تو ان کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا رعب اور دبدبہ ڈال دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے، اور یوں دشمن کا ٹڈی دل لشکر میدان سے فرار ہو کر روم کے شہروں میں بکھر گیا۔ نمبر 4، حضور علیہ السلام نے اپنے عمل مبارک سے یہ ظاہر فرما دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو سب کام چھوڑ کر دین حنیف کی عظمت کے لیے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا چاہیے، اور ایسے وقت قوم کے قائد کو لشکر کے ساتھ پیش رہنا چاہیے۔ اس غزوہ کے بعد عرب کے اندر اور باہر موجود کفار کو پھر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آتے۔ نمبر 5، اس غزوہ میں عیسائی حکمرانوں میں سے ایلا کا حاکم یوحنا نہ صرف جزیہ دینے پر رضامند ہو گیا بلکہ اس نے مال کثیر بھی پیش کیا۔ اس کے علاوہ جربہ اور ازرح کے باشندوں نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک امان نامہ لکھوا کر دیا۔ نمبر 6، مذکورہ حالات کو دیکھ کر جزیرہ نما عرب کے اندر اور باہر جو قبائل ابھی تک اس امید پر زندہ تھے کہ مسلمان پورا عرب فتح کر چکے ہیں، مگر رومی وہ طاقت ہے جو مسلمانوں کو شکست دے دیں گے، وہ لوگ رومیوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے۔ غزوہ تبوک میں رومیوں کے بھاگ جانے سے اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اب مسلمانوں کی عظیم روحانی اور اجتماعی قوت کو کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے انہوں نے پرانے دوستوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا اور مسلمانوں کے حمایتی بن گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی سرحدیں وسیع ہوگی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔